علیہ السلام فرمانے نے ایک مقام تے جبریل لے گئے، سنے ہو بھائی، حضور فرمانے نے جبریل لے گئے، میں کی ویکھیا ایک بندہ ادا سر سلامت اتنا بھاری وزنی زوردار سخت پتھر اودے سر تے فرشتہ مار دے، ادا سر کچھ لیا جاندہ ہے، اس طرح نہیں کچھ لیا جاندہ بلکہ حضور فرمانے نے جس طرح قیمہ بنا دیا جاتا ہے، بالکل قیمہ بالکل ملیہ میں ایسے ہو جاتا ہے ایک پتھر لگنے سے۔ حضور علیہ السلام فرمانے نے اللہ دی قدرت نالو دا سر پھر سلامت آئے، پھر فرشتہ پتھر مارے، پھر اُدھی ہوئی حالت چیخو پکار کر دے، رون دے، التجاواں کر دے، گڑ گڑان دے، اے سجنہ گل میری نہیں سونے نبی دا فرمانی، کملی والے نے فرمایا قیامت دا عذاب بڑا ڈاڈا عذاب ہوئے گا۔ سرکار نے فرمایا جبریل ایک کون ہے، انہوں سزا ایسی کیوں دردناک دیتی جا رہی ہے، ادھے سر نو سلامت کیتا جاندہ ہے، پھر پتھر مارے آ جاندہ ہے۔ جبریل نے عرض کی تھی کملی والے یہ آپ دی امت دے او لوگ ہونگے جنہ دے کن وچ آواز پوے گی حی علی الصلاۃ، رحمت للعالمین نبی فرماندے نے آئے ہائے اب سنیے حضور فرماندے نے میں اللہ دا دیدار پایا، نمازاں ملیاں، روزے ملے، واپس آیا، یاد نے نہ چوتھی آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ہوئی۔ حضور فرمانے نے ساری اللہ بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ معراج کی رات اللہ نے 18,000 سالوں پر معید کر دی، بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک رات 18,000 سال کی رات ہو گئی تھی، رات آئے۔ یہ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے کیونکہ سبحان الذی اسرا، وہ چاہے تو ساری دنیا پر سکتہ تاری کر دے، روک دے ساری کائنات کو اور 18,000 سالوں پر لے جائے، وہ اس پر بھی قادر ہے اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ کسی چیز کو نہ روکے اور چند لمحوں میں چند ساعتوں میں یہ ساری سیر اپنے رسول کو کرا دے۔ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، دونوں پر قادر ہے، اللہ دونوں پر قادر ہے، اللہ دونوں پر قادر ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے نے جبریل نال نے آئے ہائے عرض کی تھی کملی والیا آؤ نہ ذرا تنوں سیر بھی کرانی ہے تے نال نال مجرماں دے بارے اور نیکوکاراں دے بارے تنوں بریف بھی دینی ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ بریفنگ بھی دینی تسا کہ جڑے نیک ہو سن اللہ پاک انہاں تے کے کرم کرسی اور جڑے مجرم ہو سن بسم اللہ جڑے مجرم ہو سن انہاں اللہ سزا کے دے سی۔ حضور علیہ السلام فرمانے نے ایک مقام تے جبریل لے گئے، سنے ہو بھائی، حضور فرمانے نے جبریل لے گئے، میں کی ویکھیا ایک بندہ ادا سر سلامت اتنا بھاری وزنی زوردار سخت پتھر اودے سر تے فرشتہ مار دے، ادا سر کچھ لیا جاندہ ہے، اس طرح نہیں کچھ لیا جاندہ بلکہ حضور فرمانے نے جس طرح قیمہ بنا دیا جاتا ہے، بالکل قیمہ بالکل ملیہ میں ایسے ہو جاتا ہے ایک پتھر لگنے سے۔ حضور علیہ السلام فرمانے نے اللہ دی قدرت نالو دا سر پھر سلامت آئے، پھر فرشتہ پتھر مارے، پھر اُدھی ہوئی حالت چیخو پکار کر دے، رون دے، التجاواں کر دے، گڑ گڑان دے، اے سجنہ گل میری نہیں سونے نبی دا فرمانی، کملی والے نے فرمایا قیامت دا عذاب بڑا ڈاڈا عذاب ہوئے گا۔
سرکار نے فرمایا جبریل اے کون ہے؟ انہوں سزا ایسی کیوں دردناک دیتی جا رہی ہے؟ ادھے سر نو سلامت کیتا جاندہ ہے پھر پتھر مارے آ جاندہ ہے۔ جبریل نے عرض کی تھی کملی والیا یہ آپ دی امت دے او لوگ ہونگے جنہ دے کن وچ آواز پوے گی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ حدیث پاک ہے جی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آواز سن کر کے آؤ طرف بھلائی کے نماز کے ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے لیکن اگنور کر دیتے ہیں نہیں جاتے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے معراج کی رات کو بتایا کہ اللہ کے رسول ان مجرموں کے لیے اللہ نے یہ سزا مقرر کی۔ ان فیصلہ صاحب کرنا ایسا کرنا کہ باقی آوازیں آنیاں ٹور پونے کوئی ابرائے دوڑ پونے منٹ نہ مارنے فون آیا او بس یار بس سارے کام رمن دے فلانے نہ فون آ گیا میں جا رہا ہوں دوڑ پونے لیکن اللہ کی آواز پر نہیں اٹھتے باتیں کر رہے ہیں گپے لگا رہے ہیں دنیا کے کاموں میں مشغول ہے مالک بلا رہا ہے آؤ میری طرف لیکن اگنور کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی کملی والے اللہ نے انہاں دیئے سزا مقرر کی تھی مجرموں کی اللہ اکبر۔ اب سنیے اللہ رحمت للعالمین نبی فرما دینے اب وقت نہیں ہے اس پر میں اور بحث کروں کہ کیا کیا سزائیں ہوگی ڈرے اللہ سے ڈرے۔ جنت بھی مجھے لے جایا گیا وہاں کی بھی سیر کروائی گئی اور نعمتوں کے متعلق بتایا گیا۔ حضور فرما دینے میں ویکھے آتے جنت وچ کچھ مومنہ دیاں قطاراں لگیاں ہویاں نے لین لگی ہوئی ہے قطار بسم اللہ گردنیں ان کی بلند قدو کاٹ ان کے بلند سب سے اوپر نظر آ رہے ہیں ان کی گردنیں بلند ہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا جبریل یہ لوگ کون ہیں جو بلند و بالا ہے گردنیں ان کی بلند ہیں سب سے اوپر نظر آ رہے ہیں قداور بھی ہیں ان کا سر سب سے اوپر ہے۔ جبریل عرض کر دینے کملی والیا اے آپ دی امت دیو لوگ نے جڑے کہیں بھی زمین پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے منادی کرنے والے تھے آذان دینے والے ہیں۔ سنو بھائی اذان تو انکار کرنے والے نہیں سزا تک لاؤ اور جن کا قد کاٹ گردنیں بلند ہوں گی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ سب سے اوپر ہی ہوں گے۔ اللہ انج پتہ پہ لگ رہا سی بلے بھائی بلے جنے ہو مزہ ہی آ گیا کیا شان ہے تھوڑا واہ بھائی واہ بلے بلے لوگ دیکھ کر اچ کر اٹھیں گے یہ ہیں کون بتایا جائے گا یہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں منادی کرنے والے ہیں آذانیں دینے والے ہیں۔ ہاں آذان دینا ثواب ہے سیکھیں اور ان کے الفاظ کو بھی ٹھیک کریں۔ اذان دینے کا جن کو شوق ہے وہ کسی امام کے پاس پڑھے لکھے حضرات کے پاس بیٹھ کر اذان کو سیکھیں تلفظوں کو ٹھیک کریں دیں تاکہ کم از کم سننے والا جو ہے اس کے کانوں میں جب آپ کی آواز پڑے تو وہ بیزار نہ ہو بلکہ اس کے کانوں میں ایسا رس گھلے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ بات اسی لیے کہا نا کہ امام وہ ہو جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو اور علم والا بھی ہو اور اس کی آواز بھی خوبصورت ہو تاکہ لوگ نماز میں جب کھڑے ہوں تو جماعت میں بیزار نہ ہو بلکہ ان کا دل کرے کہ ہائے یہ قرات اور پڑھتا رہے میں سنتا رہوں اور یہ ساری شریعت کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اذان دینے والا بھی اپنے لب و لے کو ٹھیک کرے خوبصورت بنائے اس لیے کہ جب لوگوں کے کانوں میں آواز پڑے تو وہ آگے سے ٹھٹھا مذاق نہ کرے بیزار نہ ہو بلکہ ان کے کانوں میں اتنی خوبصورت رس گھل جائے کہ وہ دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف آ جائے۔
حضرت عمر جی، حضرت عمر اپنے دور حکومت میں ایک مقام سے گزرے نا تو گویا گا رہا تھا، سرنگی بجا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گا بھی رہا تھا، جیسے جو گاتے ہیں لوگ گانے شانے گانے، اس زمانے بھی سارا کلچر تو ہے، گا رہا تھا، آواز اس کی بڑی کمال کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، بات ہوتی ہے نا اللہ والوں کی، حضرت عمر نے جب اس کا گانا سنا نا، آواز اتنی غضب کی تھی کہ عمر بھی کھڑے ہو گئے، ہائے ہائے، کمال کی آواز ہے بھائی، کتنا اس کی آواز میں رس ہے، کتنی شیریں ہے، عمر بھی کھڑے ہو گئے، اور جب تھوڑی دیر کھڑے ہوئے نا تو پھر عمر تھے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اس کا وہ گانا سنا نا، اس کی آواز کو سنا تو حضرت عمر کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور عرض کرتے ہیں میرے مالک تو نے اس کو کتنا سوز دیا ہے، اس کی آواز میں کتنا درد پیدا کیا ہے، اے میرے مالک تیرا عمر دعا کر رہا ہے، کاش اگر اس آواز میں یہ تیرا قرآن پڑھتا، ہائے ہائے۔ فرمایا کہ اس درد میں جو تو گانا گا رہا ہے، کاش اگر اس درد میں تو اللہ کا قرآن پڑھتا، ہائے ہائے۔ یہ تو دنیا کی بات کر رہا ہے نا، مالک کی بات کرتا، اس کی بات کو دہراتا، اس کے کلام کو تو دہراتا جو اس کا کلام ہے، اللہ اکبر۔ ساتھی ساتھ والے کہتے ہیں بس عمر کی دعا ہونی تھی، زبان سے یہ بات نکلنی تھی کہ وہ گویا گانا چھوڑ کر عمر کے پیچھے دوڑ پڑا۔ امیر المومنین آج سے میری توبہ ہے، بس مجھے سکھائیے آج کے بعد میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا، اللہ۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو تقدیریں بدل کر رکھ دیتے ہیں، ہاں جن کی دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، تقدیر اللہ، جن کی دعاؤں سے بسم اللہ تقدیریں بدلتی ہیں ان لوگوں کی دعاؤں سے، ہاں۔ رسول اللہ فرمایا ان کی گردنیں بلند ہوگی، سر کٹ ہوں گے، اذانیں دینے والے، ان کی لین لگی ہوگی، چہرے چمک رہے ہوں گے۔ سنیے سنیے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا، اذان دین والے، منادی کرن والے، اللہ کی طرف بلانے والے، ان کی گردنیں بلند ہوں گی، اور حضور نے فرمایا غلاموں جانتے ہو اس اذان دینے والی جماعت کی قیادت کون کر رہا ہوگا، ان کے آگے آگے کون ہوگا؟ فرمایا ان کے آگے میرا بلال ہوگا، بلال ہوگا میرا ان کے آگے، اللہ ان کا سردار، اذان دینے والوں کا امام بلال ہوگا، آگے ہوگا ان کے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ بلال ہیں کہ جب حضور جنت میں گئے نا جی، اللہ اکبر، آپ مزہ آئے، حضور جنت میں گئے، یہ دیکھو حضور کی تقسیم ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ عالمین کے لیے رحمت۔ حضور جنت وچ گئے، دروازے پر گئے، اللہ جب حضور واپس آئے میرے نبی نے فرمایا، آئے ہائے ہائے، اب سنیے سنیے، حضور نے خود فرمایا بلال کو جب واپس آئے نا تو حضور نے کہا کہ بلال لے تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ اکبر، کیا کیا؟ رحمت للعالمین نبی جنت دے دروازے تے گئے، حور و غلمان استقبال کے لیے، اہلاً و سہلاً مرحبا یا مکی مدنی، اے مکی مدنی پیارے رسول اللہ کے خوش آمدید، مرحبا، ست بسم اللہ، جی آیا نو جنت دے دورے تے آئے ہو، رحمت للعالمین نبی فرماندے حوریں کھڑی ہیں قطار در قطار، حوروں کی سردار بھی، حوروں کی سردار بھی کھڑی ہے، سب کھڑی ہیں، انہاں کیا کملی والے جنت وچ آئے ہو، خوش آمدید یا رحمت للعالمین نبی، عالمین واسطے رحمت ہو، اپنی رحمت وچوں کچھ سانو بھی دے دیو نا۔ پورے بھی حضور کی رحمت کی امیدوار ہے، اللہ میرے رحمت للعالمین نبی نے ایک حور کو کہا، جا تجھے میں نے اپنا ابو بکر دے دیا،
دوسری کو کہا کیا یاد کرے گی؟ جا میں نے تجھے اپنا عمر دے دیا، عثمان دے دیا، علی دے دیا، طلحہ دے دیا، زبیر دے دیے، حسن و حسین دے دیے، سب میں میرے نبی غلاموں کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ سردار کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے، یہ سب کو حضور اپنی رحمت میں حصہ دے رہے ہیں، میں تو سردار ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بڑے بڑے حضور کے غلام نبی ان میں حوریں تقسیم کریں، میرا نام ہی نہیں لے رہے۔ وہ آگے بڑی عرض کرتی اللہ کے رسول میں ملکہ ہوں، میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، سردار ہوں، مجھے بھی کچھ دیجئے نا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا یاد کرے گی؟ جا تجھے میں نے بلال دے دیا۔ بسم اللہ نثار بھائی، جا میں نے تجھے بلال دے دیا۔ حوروں کی سردار تھی، سوچنے لگی کسی کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان حیا والے، علی شجاعت والے، ہائے ہائے، میرے لیے بلال، میرے لیے بلال، میرے لیے بلال۔ جب اس نے دل میں سوچا، دلوں کے بھید جاننے والے نبی نے فرمایا سوچ رہی ہے، یہ تو تیری قسمت کے میں نے فیصلہ کیا ہے، اب واپس جا کر بلال سے پوچھوں گا، پتہ نہیں وہ تجھے قبول بھی کرے یا نہ کرے۔ فرمایا چلیے اپنی قسمت ناز کریے، تو میرا فیصلہ ہے، غلام سے تو ابھی پوچھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اکبر، حبیبی یا رسول اللہ، وہ کیسر و کسرا اور دنیا کی نعمت کو کیا جانے جو تیری گلی میں کھڑا ہو۔ اللہ کے رسول سے دنیا کی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، اور ہوا بھی یہی، ہوا بھی یہی، ہوا بھی۔ کتابوں میں آتا ہے جب رسول اللہ واپس آئے نا تو حضور نے فرمایا بلال میں جب جنت میں گیا ہوں تو حضور کی سردار مجھے ملی ہے، تو بلال میں نے اس کو تیرے نام لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے نام لگا دیا بلال، تجھ سے پوچھا نہیں ہے کیا تجھے قبول ہے؟ اب سنیے جی، سنیے، رحمت للعالمین نبی نے جدو کیا، بلال قدمہ تے گر گئے، رو کے عرض کی تھی اے اللہ دے پیارے رسول، مجھے قسم ہے اس مالک کی جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے جو مارے کھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ کی غلامی کو پانے کے لیے، اللہ کے رسول مجھے قسم ہے رب العالمین کی، وہ میں نے حوروں کے لیے نہیں کی بلکہ میں نے تو آپ کو پانے کے لیے۔ انہیں مانا، انہیں مانا۔ زندہ باد، زندہ باد، بسم اللہ بسم اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا، عرض کی اللہ کے رسول، یہ جو میں نے مارے کھائی ہیں نا، تکلیفیں اٹھائی ہیں، میری چربی پگھل گئی۔ اللہ کے رسول میرے ناک میں نکیل ڈال کر مکی کی گلیوں میں مجھے گھسیٹا گیا، وہ میں نے جنت اور حوروں کے لیے نہیں کیا، وہ تو میں نے آپ کے لیے کیا۔ اللہ کے رسول مجھے کیا سروکار حوروں سے کی، مجھے کیا لگے، مجھے تو آپ چاہیے، آپ چاہیے، آپ مل گئے نا، بس مجھے اس کائنات مل گئی ہے، اللہ کے رسول مل گئے۔ یہ بلال کی جواب ہے۔ اللہ